وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 37-38 آج کا درس کا نمبر ہے 2357. آج کا موضوع کیا ہمارا رویہ متکبرین کا سا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا جانتا ہے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 37. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں. لا تسجدوا للشمس، سجدہ نہ کرو سورج کو، والقمر اور نہیں چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن اور سجدہ کرو اس اللہ کے سامنے جس نے ان کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو. وَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اب اگر یہ تکبر کی روش اختیار کر لیں، یعنی سجدے سے انکار کر دیں، تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، پس جو لوگ آپ کے رب کے حضور میں ہیں، یسبحون لہ باللیل، وہ باللیل والنہار، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں. آیت سجدہ ہے، فارغ ہوں تو سجدہ کر لیے گا.
یہ مضمون گزشتہ سبق میں بھی اللہ کی عطا سے میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مضمون میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. سجدے کا مضمون ہے کہ سجدہ کس کو کرنا ہے. مجھے یعنی بات کرنی بڑی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ ہم سجدے کا جو معنی لیتے ہیں وہ عام طور پہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سارے معنی ہم روایتی لیتے ہیں اور قرآن کی میں غور و فکر و تدبر نہیں کرتے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی گہرائی تک یعنی جو اصل معنی ہے اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. دیکھیں مضمون بیان ہو رہا ہے بندگی کا اور تکبر نہ کرنے کا اور بندگی کا. ان کنتم ایاہ تعبدون یہ الفاظ ہیں. دوسرا فإن استکبروا. یہ دو باتیں ہیں جو آج ہم میں موجود ہیں. ہم اللہ کی بندگی نہ کر رہے ہیں، نہ تو سمجھتے ہیں، نہ کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ مسئلہ جو ہے ہمارا، اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم متکبر ہیں. تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دینا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی روش اختیار کر لینا. میں نے روش کی بات کی ہے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ متکبر ہیں اور ایک روش ہے نافرمانی کی جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے. دیکھیں اصل میں تو بات یہ ہے کہ دین کو تو ہم سمجھے بھی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا. دین اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے. مختصر بات میں اگر اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے آپ کو کہوں تو یہ ہے کہ دین اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ اس میں مخلص بھی ہے تو اس کے لیے پھر اجر ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. وہی مومنانہ کردار ہے اور صفات ہیں اور مومنانہ یعنی باتیں ہو رہی ہیں. اور دنیا میں آ کے انسان یا تو مومنانہ روش اختیار کرتا ہے ایک یقین کے ساتھ اور یا نہیں کرتا. ہماری روش دیکھیں میں روش کی بات کر رہا ہوں، اس بات کو ذرا آپ سمجھیں. اللہ تعالیٰ بھی یعنی ایک انداز فکر کی بات کرتے ہیں، ایک یقین کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر روش تو ہماری اس یقین کے مطابق بنتی ہے. جو بھی ہمارا یقین ہوگا دنیا میں، یعنی جو عقیدہ ہوگا، جو ماننا ہوگا ہمارا زندگی کے بارے میں، تو ویسے ہی ہماری روش بن جائے گی. ہمارا یقین ہے دنیا کے ظاہر پر، دنیا اور حاصل دنیا، یہ ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے. تو یہ تو بالکل ہی دھوکے والی بات ہے. دنیا کی کامیابی کے تو کوئی معنی نہیں ہے. آپ ساری زندگی اگر محنت کرتے ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور کافی ساری دنیا جمع کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آج 2022 سے بل گیٹس جو ہے وہ ملٹی بلینر ہے، بہت سی دولت ہے، لیکن کیا وہ کامیاب ہے؟ نہیں، کامیاب نہیں ہے. اس کا یقین ٹھیک نہیں ہے، اس کا یقین ظاہر پر ہے. اللہ کا حکم کے سامنے اس کا سر نہیں جھکا ہوا. ہر وہ شخص ناکام ہے، برباد ہے، نقصان میں ہے جس نے تکبر کی روش اختیار کر رکھی ہے. دیکھیں یہاں الفاظ آ رہے ہیں فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. سجدہ کرنا ہے اللہ کو، یعنی سر جھکانا ہے اللہ کے حکم کے سامنے. وہ علامتی سجدہ تو جو ہم کرتے ہیں وہ ایک علامت ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں.
اپنی معزز ترین، دیکھیں سجدے کی حالت میں کیا ہے، سب سے یعنی جو آپ کی معزز ترین جگہ ہوتی ہے ماتھا، اس کو آپ ٹیک دیتے ہیں زمین پہ، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ سجدہ تو اسے کہتے ہیں کہ آپ رب کی بڑائی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سجدے کی جو کیفیت ہے اس کو بھی اذا آپ دیکھیں نا، جو ہم علامتی سجدہ کرتے ہیں تو وہ آپ اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں، یعنی سر جھکا دیتے ہیں۔ رکوع اور سجود، یہ دو ہیں، رکوع آدھا جھکتے ہیں آپ اور پورا سر زمین پہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اقرار کرتے ہیں، سجدے میں جا کے آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرے رب، بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ لیکن ہم عملی زندگی میں تو ایسا نہیں کہتے، ہم تو اپنا سر یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل سجدہ تو یہی ہے۔ یہاں بھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 37 نمبر اور 38 نمبر آیت سجدہ ہے یہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ترجمہ کریں گے اپنے لیے، یعنی مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، یعنی جو مخلوق ہے اس کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ دیکھیں یعنی ایک عام سی بات ہے کہ ہم تو مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ کی جو تخلیق ہے، اب بہت سی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، اس میں سونا چاندی ہے اور روپیہ پیسہ سونا چاندی جیسے کہ یعنی جھکے ہوئے ہیں دنیا کے سامنے۔ میں اس کی ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن آپ خود دیکھ لیں، اپنا احتساب خود کریں کہ آپ کس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ تو ہمارا جھکاؤ اگر نہیں ہے تو ایک اللہ کے حکم کے سامنے نہیں ہے اور نبی کے طریقے کے سامنے نہیں، نبی کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نبی کی پیروی کے لیے، نبی جس راستے پر ہیں اس راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کا سر تو جھکا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق بولتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر اللہ نے ان کے ہر فعل کو قانون بنا دیا ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا۔ تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ اچھا، پھر اس میں وہ جو آیت کے آغاز ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ اس کی نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کا اختلاف کون کر رہا ہے؟ کس کی طاقت میں ہے؟ جو رات کو کیا دیکھیں، اب دن ہے مثال کے طور پہ، چلے میں آپ سے ایسے بات کر لیتا ہوں، دن ہے، دن کے 12 بجے، ساری مخلوق، سارے انسان، ساری عقل ملا کر اگر 12 بجے دن کو رات کا اندھیرا بنا دیں کہ دن میں تارے نظر آنے لگے، ممکن ہے ایسا؟ نہیں۔ یا رات کے 12 بجے ہیں، 1 بجا ہے رات کا، تو اس طرح آپ لوگ روشنی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اپنی طاقت کو بھی دیکھیں نا، آپ تو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں اور بڑا علم والا سمجھتے ہیں، ٹیکنالوجی جسے کہتے ہیں، یہ تو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ تو آپ کیا رب کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ رب کے مقابلے میں کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں؟ مچھر کا ایک پر بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔
مچھر کی جان تو الگ ہے، جان کا تو ذکر ہی چھوڑ، مچھر کی ایک ٹانگ بنا سکتے ہیں؟ ٹانگ نہیں بنا سکتے۔ تو دیکھیں انسان محتاج ہے ہر معاملے میں، اللہ کا محتاج ہے۔ اس وقت میں ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کیوں؟ یعنی میں زندہ ہوں کیوں کہ آکسیجن ہوا میں موجود ہے۔ یہ آکسیجن ایک خاص مقدار میں کس نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے اس کا؟ مجھے آپ بتائیں۔ اللہ ہی ہے۔ ہر معاملے میں ہم محتاج ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم محتاج ہو۔ اصل میں دیکھیں انسان مغرور ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نے بھلایا ہوا ہے۔ اللہ نہ اس کے دل میں ہے، اللہ کی بات نہ اس کی زبان پر ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی محفلوں میں ساری بات تو ظاہری کے متعلق کرتے رہتے ہیں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، تو آپ ساری باتیں دنیا کے متعلق کرتے رہتے ہیں، دنیا ہی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے رب کے بارے میں، رب کی نشانیوں کے بارے میں۔ کبھی کوئی ایسی محفل میں آپ نے شرکت کی ہے، آپ اس وقت عمر کے جس حصے میں بھی ہوں، کہ وہاں اللہ کی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی ربوبیت کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بندگی کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی آپ نے ایسی مجلس میں، یعنی عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، تو آپ نے شرکت نہیں کی ہوگی۔ عام تو جہاں بھی دو چار بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں دنیا ہی کے بارے میں بات، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں۔ مرد کہیں گے کہ یار کیسے زیادہ پیسے کمائے جائیں اور یہ اور وہ، عورتیں بھی آج کل بس دنیا ہی کے چکر میں ہیں۔ ساری دیکھیں مرد و زن، ہم سب کی سوچ دنیا تک محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور ہمیں سجدہ کرنا ہے وہ ایک سجدہ اللہ کے سامنے۔ وہ سجدہ جو ہم نے کرنا ہے وہ نہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، اور نہ اگر کوئی سمجھا بھی دے سمجھانے والا، ہم اس سے پہلو بجا کر نکل جاتے ہیں۔ جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں منافقین مدینہ ہوتے تھے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مجلس میں بیٹھے ہوتے، قرآن میں مضمون ہے هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبهم۔ لوگ آتے جاتے تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے رہتے یہاں تک کہ وہ مجلس سے نکل جاتے۔ ماذا قال آنفا، یہ صحابہ بھی کیا کہہ رہے تھے، ہماری تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ بالکل یہی، ہمیں دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض اوقات میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے میں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ یہ میں تو آپ سے توجہ سے بات کر رہا ہوں نا، لوگ ایسی توجہ سے میری بات نہیں سنتے۔ عام طور پہ مطلب بس ایک روایتی ہے، اگر کوئی درس سنتا بھی ہے تو روایتی درس لگا کے بہرحال تو بہرحال سجدے کا مضمون ہے، یہ بندگی کا مضمون ہے۔ تکبر کی نفی بیان کی ہے کہ تم تکبر نہ کرو، مجھے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری نشانیوں کو دیکھو، میری قدرت کو دیکھو، میری ربوبیت کو دیکھو۔ اب یہ چار چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 37 میں، دن اور رات اور چاند اور سورج۔ یہ ہماری زندگی میں ضروریات ہیں۔ رات کے بعد دن کا طلوع ہونا اور دن کے بعد رات آ جانا، یہ ہماری ضرورت ہے، اور اللہ نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ورنہ دیکھیں سورج ایک ہے، ہمارا سورج جو ایک ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا، ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سورج دو ہوتے، ایک آدھی دنیا پر
یعنی ایک سائڈ پہ اور دوسری، یعنی ظاہر ہے کہ دنیا گول ہے، تو ایک طرف سے ایک سورج چمک رہا ہے اور دوسری طرف سے، اب رات کا سوال ختم ہو گیا، رات کا سوال ہی ختم ہو گیا، دو سورج اگر ہو گئے اور دونوں کو اگر آپ نکال لیں تو رات ہی رات ہے، اندھیرا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ یعنی دیکھیں ہمارے لیے تو ایک سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، ہمارے سسٹم میں جو ہمارے نزدیک ہے، جو ہمارے کام آ رہا ہے، یا رات اور دن جو بھی ہے، لیکن باقی تو کروڑوں سورج ہیں، لیکن وہ ہماری زمین کو تو روشن نہیں کرتے۔ اب یہ سورج اگر ان سورجوں کی، اچھا اس سے بڑے بڑے سورج ہیں، ہمارے سورجوں سے سینکڑوں گنا بڑے سورج ہیں، لیکن وہ دور ہیں ہم سے، اس کی روشنی نہیں آتی۔ تو اگر یہ سورج، اب یہ سورج تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، سبحان اللہ، شکر ادا کریں۔ تو یہ سورج اگر وہاں چلا جاتا، باقی سورجوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بھجوا دے آج، تو پھر اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ رات کو جو تارے چمکتے ہیں، یہ دراصل سورج ہیں، یہ تاروں بھرا آسمان جو نظر آتا ہے، یہ سورج چمک رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ سورج جو ہے ایک ہمارے لیے ہے، بس خاص ہمارے لیے، تو یہ اگر دور چلا جائے آپ اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ اب یہ پانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وافر مقدار میں دے رہے، ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور یہ پانی اگر خشک ہو جائے، سمندر خشک ہو جائے، اللہ کو تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کن فیکون میں ہو سکتا ہے، خشک ہو جاؤ تو وہ خشک ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کو نہ جلانا، تو ایک بال بھی نہیں جلا ابراہیم علیہ السلام کا۔ جیسا کہ اللہ نے چھری کا حکم دیا کہ وہ اسماعیل کا گلا نہ کاٹنا، تو وہ چلاتے رہے، چھری تیز تھی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ اب بنی اسرائیل جا رہے تھے، فرعون سے غلامی سے نجات حاصل کر کے، سامنے دریا تھا، ان کو راستہ چاہیے تھا، اور تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ تمہارے پاس لاٹھی جو ہے یہ کس کام کی ہے، مارو اس کو دریا پہ۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، 12 راستے بن گئے، خشک راستہ، پانی کی دیواریں بن گئی سر، 12 جگہ پانی کھڑا ہو گیا، بڑی بڑی دیواریں بن گئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ابھی آئے گا، ہم جو پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 39 میں، انہ علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں رب کے وجود کا احساس کرنا چاہیے، رب موجود ہے، میرا رب ہے، مجھے اس نے اپنے لیے بنایا ہے، میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، اللہ کے راستے پر میں نے چلنا ہے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق، بات ختم ہے، آپ کامیاب ہیں۔ لیکن ہم تو دیکھیں، ہم تو غیر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مخلوق کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے طالب ہو تو تم مخلوق کے سامنے نہ جھکو، مخلوق کو خدا نہ بناؤ، مخلوق سے طمع نہ رکھو۔ ہم تو مخلوق سے طمع رکھتے ہیں، تو آپ سوچ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ اس جو 37 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ، دیکھیں میں جو خلاصہ کلام یہ میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ اصل سجدہ ایک کرنا ہے ہم نے، وہ رب کے سامنے، رب کو آقا، اور آقا خالق، مالک اور معبود اور منزل بنانا ہے اپنے اللہ کو، اور رب کے راستے پر چلنا ہے۔ رب ملے گا کیسے؟ کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے ایاہ تعبدون ان کنتم ایاہ تعبدون۔ دیکھیں، عبادت واحد طریقہ ہے اللہ تک جانے کا، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ کر لینا، سجدہ ریز ہو جانا، سر کو جھکا دینا، یہ واحد طریقہ ہے۔ باقی تو پھر اگر آپ سجدہ نہیں کرتے تو فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا کی بات آتی ہے۔ اگر تم تکبر کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ کو یہ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ جو مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو رب کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے اور اکتاتے نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادت کی تو معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ رب کی عبادت کے لیے تو اور مخلوقات بھی ہیں، تو وہ تو کافی ہیں رب کی عبادت، رب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ رب محتاج نہیں ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، غنی الحمید۔ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، مطلب وہ ذات بذات خود تعریف شدہ ہے، ساری خوبیوں کی اکیلی مالک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ گلاب کا پھول ہے، بہت اچھی خوشبو ہے، بہت اچھی مہک ہے، آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، اس میں وہ مہک موجود ہے۔ آم ہے، آم مگر بہت ہی خوشبودار، رسیلا، میٹھا ہے اور بہت یونیک اس کا ذائقہ ہے، تو آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، اس میں تو وہ خوبی بذات خود موجود ہے۔ یہ میں نے بہت چھوٹی مثالیں دی ہیں۔ اللہ ساری خوبیوں کا مالک اکیلا اللہ کی ذات ہے، باقی جس میں بھی جو خوبی ہے وہ اللہ کی ارادہ، اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آگ اگر جلاتی ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ حکم الہی کے تحت ہو رہا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے اپنے لیے، اور اگر آپ اللہ سے رخ پھیر کر کسی اور سے تمع لگا لیں یا کسی اور کو منزل بنا لیں، کسی اور کو زندگی کا مدعا بنا لیں، تو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ اب یہ جو رویہ ہے، میں ضمنی طور پہ بات کروں کہ یہ ہمیں یہ صفت اپنانی چاہیے، ہمیں تھکنا نہیں چاہیے، اور اگر آپ رب کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو آپ رات اور دن اللہ کی تسبیح میں لگے رہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں، یعنی ہر معاملہ، آپ کی ہر بات، ہر کام اللہ کی رضا کے عین مطابق ہو۔ تو اگر ایسا ہو گیا تو آپ ذاکر بن گئے، آپ اللہ کی رات اور دن اللہ کی، دیکھیں سو رہے ہیں اور تسبیح بیان کر رہے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ اب یہ ایسی تسبیح ہے جس میں تھکنا تو نہیں ہے، نوٹ کریں نا، یہ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اب یہ وہ تھکاوٹ نہیں ہے جو ہم جیسے کہ تھک جاتے ہیں، کسی کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، نہیں، آپ ایسی تسبیح کریں کہ رات اور دن اللہ کی یاد میں گزاریں۔ میں نے اللہ کی عطا سے اس کی تفصیل بھی کی ہے، لیکن یہاں مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ یہ صفت اپنا لیں کہ رات اور دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اور پھر آپ تھکیں گے نہیں۔ اگر آپ عامل ہو گئے، ذاکر ہو گئے، تو پھر آپ تھکیں گے نہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون وَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ ہم اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔